تو ہمارے لیے ہدایت کے دو ماخذ ہیں، سرچشمہ ہدایت قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک کے بعد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو ہم نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں پڑھنا ہے۔ جب بندے پر مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، اس کو غم، فکریں، پریشانیاں گھیر لیں، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العزت نے ہمارا جو رب، ہمارا جو معبود ہے، ہمارا جو الہ، ہمارا جو خالق ہے، اپنے کلام پاک میں جس کے شروع میں اس نے فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس کلام پاک کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ جب بھی کوئی مشکل آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے، کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو، تو ایک تو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، اور دوسرا کثرت کے ساتھ آپ نماز پڑھیں، نوافل پڑھیں، اللہ کے حضور دعا و مناجات کریں، گڑ گڑائیں، آنسو بہائیں۔ اللہ رب العزت سے بڑھ کر بھی بھلا کوئی قاضی الحاجات ہے؟ تو عزیزان محترم، اب قرآن پاک ہم نے پڑھ لیا، حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی سخت امر پیش آتا، آقا علیہ السلام کا عمل بتا رہا ہوں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام الانبیاء، حبیب کبریا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی خاطر ساری کائنات بنائی گئی، جو مبدأ کائنات ہیں، جو مصدر کائنات ہیں، جو جان کائنات ہیں، جو محبوب رب العالمین ہیں، آپ کا عمل بتا رہا ہوں، جن کی زندگی کو اللہ نے ہمارے لیے اسوہ بنایا ہے، ہاں جی، آئیڈیل بنایا ہے، جن کے نقش قدم پر چلنے کو اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے، جن کی زندگی ہمارے لیے اللہ نے اتباع قرار فرمائی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا، جب بھی سرکار کو کوئی سخت امر پیش آتا، کوئی پریشانی آتی، کوئی مشکل آتی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ آقا علیہ السلام کا کیا عمل تھا؟ فوراً آقا علیہ السلام نماز کی طرف متوجہ ہوتے، نماز پڑھتے، حتیٰ کہ آپ پڑھیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تھوڑی سی تیز ہوا بھی چل پڑتی، آندھی آ جاتی، طوفان آ جاتا، تو حضور علیہ السلام دوڑ کے مسجد میں آ جاتے، اور اس وقت تک آقا علیہ السلام نماز پڑھتے رہتے، دعا و مناجات کرتے رہتے، جب تک آندھی اور طوفان ختم نہ ہو جاتا۔ حتیٰ کہ عزیزان محترم، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کا فرمان نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ صرف حضور علیہ السلام کا ہی یہ معمول نہیں تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہو گزرے، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام، رسل اعظام ہو گزرے، سارے نبیوں کا یہی طریقہ تھا، جب کوئی مشکل آتی وہ اللہ اکبر کر کے اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے، نماز پڑھتے، نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ حضرت ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سید المفسرین ہیں، حضور علیہ السلام کے چچا عباس کے بیٹے ہیں، انہوں نے حضور علیہ السلام سے قرآن پاک حفظ کیا اور حضور سے قرآن کی تفسیر پڑھی، یہ سید المفسرین ہیں۔ حضرت ابن عباس، جن کی سرکار نے خود تربیت فرمائی، سرکار کے چچا زاد بھائی ہیں اور حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں اور حضور کے شاگرد ہیں۔ آپ کی زندگی بتا رہا ہوں، آپ ایک سفر میں تھے کہ آپ کو سفر میں کسی نے آ کے اطلاع دی کہ حضور آپ کا بیٹا انتقال کر گیا۔ حضرت ابن عباس سواری سے نیچے اترے، آپ نے اللہ اکبر کر کے نماز پڑھی، 2 نفل پڑھ کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا حضور آپ نے یہ کیا کیا؟ فرمایا میں نے وہی کیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو،
اور حضور علیہ السلام نے بھی یہی سکھایا ہے ہمیں۔ تو اس سے بڑی غم کی اور کیا بات ہے کہ میرا بیٹا انتقال کر گیا ہے، تو میں صبر بھی کرتا ہوں اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگتا ہوں کہ اللہ اس صدمے کو سہنے کی مجھے طاقت اور ہمت عطا فرمائے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہی آتا ہے کہ آپ ایک سفر میں تھے کہ آپ کو اطلاع ملی کہ آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا، تو آپ نے پھر بھی ایسا ہی کیا، سواری سے اترے، 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اور پڑھ کر آپ نے دعا کی اور پھر کہا کہ میں نے وہی کیا ہے جو کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔